او بے نام آ گیا جی, بے نام بڑی دیر سے بیچارہ بیٹھا ہوا تھا, بڑی دیر سے کوشش کر رہا تھا. ہاں جی بے نام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. جلدی جلدی کریں بات, کیونکہ اچھا مجھے میں پتا بات لمبی ہو جائے گی. اچھا میں ریلیجن پہ تو خیر وہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو سارے مطلب مولوی بھی وہی کرتے ہیں ریلیجن پہ, آپ بھی مطلب وہی سب شروع کر لیتے ہیں, لیکن جو لوگوں کی اصل پرابلمز ہیں وہ تو فائنینشیل ہے, تو اس پہ بھی اس پہ آپ بات نہیں کرتے بالکل بھی. نہیں سر میں نے تو کہ نہیں. ریلیجن کی وجہ بنتی ہے, جو مطلب اس طرح کی سوچ کی وجہ بنتی ہے, وہ تو اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ تو معیشت ہے. کسی بھی ملک کیسے میں آپ اس اگر پہ آپ دیکھ لیں. آپ اس پہ الیبوریٹ کرنا بتائیں گے کہ کیسے, کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فائنینشیل پرابلمس تو ہر جگہ ہوتی ہیں, اور لیکن پھر بھی جو یہ اس میں اسٹڈیز ہم اس کے اوپر کافی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جن ملکوں میں غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ مذہبیت بھی زیادہ ہوتی ہے, اور جی جن بالکل. ملکوں میں تعلیم زیادہ ہوتی ہے اور پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ مذہبیت جو ہے کم ہوتی جاتی ہے. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے, اس کے اوپر میں کافی دفعہ ویڈیوز بنا چکا ہوں. یعنی یہ ٹاپک ہے, یہ ایسا آتا ہوتا ہے راستے میں, تو کبھی اس کے اوپر بات ہے. تو جو بات ہے, جو ایک ایجوکیشن, تو ایک جس کی آپ بات کر, جو اسٹڈی کی جو میں نے آپ کو بات کی, تو اس میں ایجوکیشن میں تو آپ کی ایک تو ڈگریاں ہوتی ہیں جو اسکول یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہوتی ہے, اور دوسری ایجوکیشن ہوتی ہے پاپولر کلچر کے تھرو, جو آپ اخبار پڑھ کے کرتے ہیں, یا آپ کو کتاب پڑھ لیتے ہیں جو کسی نے لکھی ہو, یا اب کچھ لوگوں کو آپ سنتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایجوکیشن کا ہی سلسلہ ہے, جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بات آپ کو, آپ کی من کو بھا رہی ہے یا نہیں بھا رہی. ٹھیک ہے. نہیں, میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جو مطلب کیپٹلزم ہے, جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ جتنے مطلب غریب لوگ ہیں وہ غریب ہی ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ بات نہیں کرتے. مطلب جو جن ممالک میں اس طرح کا نظام ہے, وہ چاہے گلف کنٹریز ہوں یا یورپ میں جتنے بھی ممالک ہوں, تو اس پہ آپ کیا میں کہیں گے؟ میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک متھ ہے بہت بڑی, کہ کیپٹلزم نے دنیا میں غربت پھیلائی ہوئی ہے. اس میں جتنی سٹڈیز آپ دیکھ لیں تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری, جب تک انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا, جس کو جب یہ اسٹیم انجن جسے کہا جاتا, تب تک 99% جو دنیا کی آبادی تھی ان کو دن میں ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی. 99%. اور یہ جب سے انسان نے کھیتی باڑی شروع کرنی شروع کی ہے نا, یہ تب سے تخمینے لگائے جاتے ہیں. صرف یہ 18ویں صدی میں جب اسٹیم انجن بنایا تو اس کے بعد جو غربت ہے وہ نیچے آنے شروع ہوئی, اور آج کل 50% دنیا کی آبادی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. اور اس میں بھی ابھی بڑی خاطر خواہ کامیابی ہوئی جو چائنا نے غربت ختم کی, اور یہ انڈیا بھی جب یہ غربت ختم کر دے گا تو یہ اور نیچے 40% پہ آ جائے گا. پھر اس کے بعد افریقہ کو کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں افریقہ جو ہے بائی دی اینڈ آف دس سینچری افریقہ میں بھی غربت ختم ہو جائے گی. تو آپ کے پاس 5-6%. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فائنینشیل پرابلم یہ جو ہے, یہ پچھلے 300 سالوں میں انسانوں کی زندگی اتنی بہتر ہو گئی ہے جس کا خواب بھی کبھی نہیں. آپ کو پتا, جو کنگ آف انگلینڈ جو تھا وہ لنچ کیا کرتا, وہ کھانا کھایا کرتا تھا جو آج کا ایک مڈل کلاس کا بندہ یورپ اور امریکہ وغیرہ, یہ ڈیولپ آسٹریلیا جیسے ملکوں میں کر سکتا. یعنی مڈل کلاس کا بندہ, وہ جو بادشاہ کھایا کرتا تھا, یعنی وہ کیا کھا لے گا, مرغا کھا لے گا, بکرا کھا لے گا, ایک وقت میں رکھ لے گا. لیکن آپ کو 99% آبادی تھرو آؤٹ اپ انٹل انڈسٹریل ریولوشن ان کو بوٹی کو وہ ترستے تھے. تو نہیں وہ یہ سوری, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اس نظام کا تو کوئی کردار اتنا نظر نہیں آتا. وہ تو مطلب سائنس اور جو جدید علم ہے یا جو نئی ایجادات ہوئی ہیں, وہ تو ان کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا ہے. تو اس میں اس نظام کا تو کوئی میں دخل بتا, نہیں ہے. نہیں میں آپ کو اس کی بتا, نہیں یہ کیپٹلزم کے اوپر خلاف لوگ بہت بولتے ہیں, لیکن کیپٹلزم سے اوپر کوئی سسٹم آ ہی نہیں سکا آج تک. اس کا الٹرنیٹو تھا کمیونزم. کیا وجہ ہے کہ روس میں بھی ساری ترقی تھی, ان کو بھی سب مرین ہے, وہ خلا میں بھی چلے گئے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ان کا نظام جو ان کا جو معیار زندگی تھا وہ کتنا خراب تھا. جب کروسچوف جاپان گیا تو وہ پاگل ہو گیا لوگوں کے گھروں میں فریج دیکھ کے.
انہوں نے کہا ہے ان کو تو گھروں میں فریج ہے, ہر بندے کے پاس فریج ہے, اور ہمارے وہاں پہ ہم اتنی بڑی سپر پاور, روس ہم اتنی بڑی سپر پاور بنے ہوئے ہیں, ہمارے تو بیچارے ابھی بھی وہ وہ برف میں رکھ کے بوتلیں ٹھنڈی کرتے ہیں. تو ٹیکنالوجی تو ان کے پاس بھی تھی, لیکن کیا نظام میں فرق تھا, سرمایہ دارانہ نظام نہیں تھا. چائنا کی ترقی کی وجہ ہی سرمایہ دارانہ نظام ہے. کمیونزم سے نام کیا, لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. سرمایہ دارانہ نظام سے لوگوں کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ غریب رہ جاتے ہیں, جو آپ جو بات کریں نا, جو ہمارے ملکوں کی جو پرابلم ہے, جو ہمارے پاکستان کی پرابلم ہے, جو تیسری دنیا کے جو ملکوں کی پرابلم ہے, جی بالکل. ہمارے میں ہماری کرپشن پرابلم ہے, ہماری وہ پرابلم نہیں. امریکہ کے لوگ جو بات کرتے ہیں کہ یار دیکھو یار, کہ میرا خیال 2% آبادی ہے ٹاپ کی جس نے پتہ نہیں 90% جو پورے ملک کی دولت کو ہاتھ میں رکھا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ دنیا کی 1% آبادی نے میرا خیال 60% پوری دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا, جو بلینرز جو ہیں, بلینر ارب پتی جو ہیں. یہ انفارچونیٹلی اس سسٹم کی کمزوری ہے. لیکن حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ مڈل کلاس کو آگے بڑھاتی ہیں. مڈل کلاس جو ہوتی ہے, جس کے پاس ٹی وی ہو, ایک گاڑی ہو, سر چھپانے کی جگہ ہو, اس کے پاس فریج ہو, یہ یعنی اس کی ایک چھوٹی سی, اب وہ ظاہری بات ہے وہ فراریاں نہیں خرید سکتا, لیکن وہ ایک اس کا ایک معیار زندگی انہوں نے رکھ دیا. اور یہی آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں ایک گھرانے کی اوسط جو انکم ہے وہ $70,000 ہے, ایوریج پر کیپٹا آسٹریلیا کی انکم میرا خیال 60,000 کے قریب ہے, امریکہ کی بھی 60,000 کے قریب ہے. تو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ نظام ایک ایسا ہے کہ جو غریب لوگ, جو مڈل کلاس سے ادھر بڑی کی گئی ہے. ہمارے ملکوں میں انفارچونیٹلی مڈل کلاس نہیں بن سکی. انڈیا میں جو ابھی وہ بڑی چھلانگیں مارتے ہیں فخر سے, اور مارنی بھی چاہیے انہیں, کہ وہ اپنی مڈل کلاس کے سائز کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو اوپر کا 1% ہے وہ ہمیشہ رہے گا انفارچونیٹلی, آپ اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ نظام, اور یہ اس کا رزلٹ ہے. جب وہ بڑا سرمایہ اس کو ملے گا, اچھے دماغ والا چلاک آدمی, کاروباری آدمی, اس کو سرمایہ ملے گا, وہ ایک نئی ایجاد کرے گا, وہ ایک بزنس کی نئی ایجاد کرے گا, اس بزنس سے وہ چیزیں باہر بھیجے گا, اس سے زر مبادلہ آپ کے ملک کے لیے کمائے گا, ملک کو ٹیکس ملے گا, ملک وہی ٹیکس سے سڑکیں بنائے گا, اور جو غریب بھوکے ننگے جو اپاہج وغیرہ لوگ ہیں, بیوائیں وغیرہ جو ہیں, اگر وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو ان کو وظیفے دے گا. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہی نتیجہ ہے. کمیونزم میں یہ نہیں تھا. روس کی سب سے بڑی ہارنے کی وجہ کیا تھی, وہ بینکرپٹ ہو گئے تھے. وہ ان کے پاس سب مرینے تھیں, ان کے پاس بڑے بڑے جہاز تھے, ان کے پاس راکٹ تھے, لیکن ان کے پاس ٹیکس نہیں آ رہا تھا. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہی آپ کو انفارچونیٹلی سب کچھ دیتا ہے. اسٹاک ایکسچینج کی جو بات ہوتی ہے نا, کراچی اسٹاک ایکسچینج اتنے پوائنٹس اوپر چلی گئی, اس کا اوپر جانا ضروری ہے تاکہ بزنس جو ہے, لوگ چیزیں خریدیں, لوگ چیزیں بنائیں. وہ بنائیں گے تو سیلز ٹیکس جو ہم دیتے ہیں حکومت کی جیب میں پیسہ جائے. تو اب ہمارے ملکوں کی پرابلم یہ ہے, ہماری جو حکومتیں نااہل ہیں. ہم نے ہمارے ایک تو کرپشن ہے بہت ہے, لوگ ٹیکے لگاتے ہیں بڑے بڑے, جتنی حکومتیں گزری ہیں. تو وہ اور پرابلمس میں سرمایہ دارانہ نظام کا نقصان نہیں ہے سر. یعنی آپ کے خیال میں یہ نظام ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں, بالکل ٹھیک نہیں. یہ بہترین نظام ہے جو ہمارے پاس ہے. جیسے ڈیموکریسی کے بارے میں بھی بڑی برائیاں, میں کیڑے آپ کے سامنے 1000 ڈیموکریسی کے سامنے کیڑے نکال دوں, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہے نہیں. اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام کے علاوہ اور کوئی سسٹم ہے نہیں. جو اکانومسٹ جو ہیں وہ اس کو ریفائن کرنے کے طریقے بناتے ہیں. مجھے اس بندے کا نام بھول گیا, اس کی میں نے ٹیڈ ٹاک سنی تھی. اس نے پورا ایک روڈ میپ دیا تھا کہ کس طرح ہم بلینرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن بلینرز کا بھی پرابلم ہی ہے. فار ایگزامپل جتنے بلینرز ہیں وہ امریکہ کیوں جاتے ہیں؟ بڑی مارکیٹ ہے, لیکن امریکہ میں بلینرز کو انکریج کیا جاتا ہے. آسٹریلیا جیسے ملکوں میں آپ کو اتنے بلینرز ہی ملیں گے کیونکہ یہاں پہ ٹیکس زیادہ ہے, یہاں پہ ٹیکس زیادہ چارج کرتے ہیں. آپ کو ناروے سویڈن میں بلینرز نہیں ملیں گے اتنے زیادہ, کیونکہ وہاں پہ ٹیکس زیادہ 40% ٹیکس کٹتا ہے لوگوں کا. تو یہ اور ادھر 40% اس لیے ٹیکس وہ کاٹتے ہیں یہاں پہ کیونکہ انہوں نے وظیفے دینے ہوتے ہیں غریبوں کو. جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے 2 ہفتے کے بعد کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بجلی کا بل وغیرہ پے کر دیں. تو یہ اس میں بہت ساری کمیاں ہیں, لیکن اس سے بہتر ابھی تک کوئی سسٹم نہیں ہے. اب بھی جو 3-4 دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی, اس میں تو جو چائنا کے بلینئرز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں بیجنگ کے. تو وہ تو اس لسٹ میں ٹاپ پہ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, وہ چائنا تو آپ سے ہر چیز میں آگے جا رہا ہے نا اب.
چائنا تو ٹھیک ہے، اس کی آبادی بھی بڑی ہو رہی ہے، اس کی اکانومی بڑی ایکول ہو گئی ہے، اس کی اکانومی بڑی ہو جائے گی امریکہ سے 2 گنا 2050 میں، 2 گنا نہیں سوری 50% بڑھ جائے گی 2050 تک. تو ہاں تو یہ سارا سرمایہ دارانہ نظام کا ہی کارنامے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ آپ کے خیال میں نہیں ہوتا جا رہا غریب اور امیر کے درمیان؟ نہیں تو اب سارے تو نہیں نا، نہیں ملینرز بھی جو ہیں دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ملینرز ہیں جن کے پاس $1 ملین، بلین نہیں $1 ملین. یہ آپ کی مڈل کلاس جو کانسٹنٹلی اوپر جا رہی ہے. یہ آپ اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں، آپ اس میں اس سے بہتر اور کوئی سسٹم نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا مڈل کلاس کو رائز ملتا ہے اس سے مڈل کلاس آپ کی جو ہے. کیا وجہ ہے یہ آپ کے سارے یورپ میں ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، امریکن ڈریم جسے کہتے ہیں، ہر بندے کے پاس گاڑی ہوتی ہے. تو یہ بہرحال یہ اس کے کیپٹلزم کو آپ اتنا برا نہیں کہہ سکتے. چلیں اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے سر، بس یہی کہنا تھا. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.